بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور معزز علماء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے قائدین، خطبائے اعظام اور میرے سامنے تشریف فرما اور موجود حاضرین محترم، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کی ذمہ دار، مستعد اور فعال قیادت کو جناب عبدالحفیظ مظہر صاحب اور جناب حافظ مزمل الدین صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی ٹیم کو آج کے اس پر رونق پروقار اجتماع کے انعقاد پر ہدیہ تبریک مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کلمہ تحسین بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے، جماعت کے لیے، مسلک کے لیے مزید اخلاص اور مزید محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، جناب احمد حسن ساجد صاحب نے خطاب فرمایا، ہمارے بڑے ہی محترم اور مقبول اور معزز ناصر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ منتظر ہیں ان کی گفتگو کے۔ یوسف پسروری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن میں مرکزی قیادت سے تعلق رکھنے والے محترم نعیم بٹ صاحب اور سب ساتھیوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ ہماری آج کی اس تقریب میں رونق افروز ہوئے۔ اس تقریب کے لیے، اس اجتماع کے لیے جو موضوع منتخب ہوا وہ اہم ترین موضوعات میں سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لفظوں میں دین اسلام کا نفاذ، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمارا یہ ملک پاکستان وجود میں آیا۔ محترم جناب عبدالحفیظ مظہر صاحب نے اس نعرے کا ذکر کیا جو متحدہ ہند کا، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کا ہر ذی شعور مسلمان لگاتا تھا
اور جسے آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ متحدہ ہندوستان میں نہ لگایا جاتا تو آج ہم اس ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ یہی نعرہ اور اس کی یہ کشش تھی جس نے متحدہ ہند کے مسلمانوں کو تحریک پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ جمع کیا، اکٹھا کیا اور ایک میدان میں کھڑا کیا۔ یہی وہ نعرہ تھا۔ عام مسلمان پاکستان بنانے کی ضرورتوں کو، اہمیت کو نہیں جانتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک عرصے تک پاکستان بننے کے بعد بھی یہ بحث چلتی رہی، اب بھی کبھی کبھی یہ بحث سر اٹھاتی ہے کہ پاکستان دینی وجوہات کی بنا پر بنا یا معاشی وجہ سے بنا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہندوستان کے مسلمان تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام سے پہلے پسماندہ تھے۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر انہیں ہر میدان میں پیچھے چھوڑا تھا۔ تجارت ہو، صنعت ہو، کاروبار ہو، زراعت ہو، ملازمتیں ہوں، ہر میدان میں سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے وہ پسماندہ اور اچھوت تھے، پیچھے چھوڑے گئے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی پاکستان بنانے کی کہ ایک آزاد ملک ہو جس میں ان پسماندہ اور مظلوم مسلمانوں کو ترقی کے مواقع، آگے بڑھنے کے، دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ وہ چاہتے بھی تھے، وہ یہ بھی چاہتے تھے، مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ لیکن جس چیز نے، میں پھر کہتا ہوں، جس چیز نے انہیں تحریک پاکستان کے ساتھ جوڑا وہ معاشی وجوہات نہیں تھیں۔ معاشی وجوہات اپنی جگہ، لیکن جس چیز نے ان کے اندر گرمی کردار پیدا کی، تحریک پیدا کی، وہ ان کی دین سے محبت اور دین سے تعلق تھا۔ اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ہم اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں اور عملی طور پر اسلام کو نافذ کر کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لا کر مسلمانوں کی، عوام کی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی بنائیں، پھر وہ اس نعرے کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ لگے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ مختلف زمانوں اور وقتوں میں آنے والی حکومتوں نے پاکستان کے قیام کے اس اصل مقصد کی طرف بہت کم توجہ دی یا بالکل نہیں دی، اور یہ نعرہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا، اس پر عمل نہ ہو سکا۔ کسی ایک حکومت کو نہیں، تقریباً ساری حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی۔ لیکن باقی لوگ، بہت سے لوگ تو اسے بھلا بھی چکے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا ملک بنانے کا۔ اب ہر طرف معیشت کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اہل حدیث چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصل دین کے وارث ہیں اللہ کے فضل سے، وہ دین جس کی آپ ہی نے بتایا کہ صرف دو بنیادیں ہیں، صرف دو بنیادیں، ترکت فیکم امرین، وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث۔ چونکہ
نظریاتی طور پہ تھیوریٹیکلی سارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کتاب و سنت، لیکن یہ اہل حدیث ہیں جو نظریاتی طور پر اور کسی حد تک عملی طور پر بھی ان دو بنیادوں کا جھنڈا اصل میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان پر یہ زیادہ واجب ہے، ہم پر یہ واجب ہے کہ باقی لوگ قیام پاکستان کے مقصد کو بھلاتے ہیں تو بھول جائیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہمیشہ اس مقصد کو یاد بھی رکھیں اور اسے اپنے سامنے بھی رکھیں، اور اس کے حصول کے لیے جو تگ و دو اور جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بطور اہل حدیث آپ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اس کے لیے قربانی دینا پڑے اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب بات کریں یہ کہ نظام مصطفیٰ ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے لانے کا، اس کے نفاذ اسلام یا نظام مصطفیٰ لانے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں ہی بتا دیا کہ نظام اسلام کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے احکام پر چلنا اور ان پر لوگوں کو چلانا اور اس کے مطابق ملک کا قانون بنانا اور قانون کا نفاذ کرنا، یہی ہے نفاذ اسلام۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک فائدہ ہے، اصل فائدہ آخرت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ ایسے نہیں دیا کہ بس اسے جان لو، پڑھ لو اور بات ختم ہو گئی، اس پر عمل کرنا ہے، عمل کے لیے دیا، اور عمل انفرادی زندگی میں بھی کرنا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کرنا ہے۔ اجتماعی زندگی کو چلانے والی، گائیڈ کرنے والی طاقت کیا ہے؟ حکومت، حکام، اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں، وہ اس پر چلیں بھی، اس پر چلائیں بھی، اور عوام بھی چلیں، ہم خود بھی چلیں۔ یہ مقصد ہے دین کا، اور اس کا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب کچھ صحابہ نے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی، ظلم کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ نافذ ہو گیا، اگر یہ پھیل گیا اور نافذ ہو گیا تو تمہیں دنیاوی مسائل سے بھی نجات ملے گی، تمہیں امن بھی ملے گا۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جو اس کو درکار ہیں، جو اس کو چاہیے۔ ایک امن، سکون، اور دوسرا مضبوط معیشت۔ اور ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس سے پہلے ان کی اہمیت میں، قرآن کی نظر میں ان دونوں چیزوں کو جو اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری صورتوں میں سے اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ القریش، اس میں مکے والوں پر، قریشیوں پر، لوگوں پر اپنے دو احسانات کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ دو احسان، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہی دو نعمتیں، بھوک سے نجات دی، معاشی مسئلے کو حل کیا ان کے لیے اللہ نے، اور خوف سے نجات دی، امن سکون ان کو عطا فرمائے۔
اور یہ دو چیزیں، دو بڑی نعمتیں جو کسی قوم کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، دیتا تو اللہ ہے، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے مادی، دنیاوی، ظاہری اسباب بھی کام میں لانے پڑتے ہیں، اور روحانی اور غیر مرئی جو دیکھے نہیں جاتے روحانی اسباب، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ سے دعا، اللہ کی طرف رجوع، یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہی اشارہ ہے جو اس آیت کریمہ میں کیا گیا جو شروع میں نے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک بستی کی، کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، ہمارا ملک بھی اس کی ایک مثال ہے۔ آج کل ایک بستی کی مثال دی جس کو یہ دو نعمتیں حاصل تھیں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، پہلی نعمت یہ تھی کہ انہیں امن حاصل تھا، اطمینان حاصل تھا، سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی بم دھماکے نہیں، کوئی مار کٹائی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں، کوئی اندرونی خطرہ نہیں، کوئی بیرونی خطرہ نہیں، امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا۔ اور دوسرا یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں کھانے کے لیے، استعمال کے لیے چیزیں ملتی تھیں۔ زندگی مادی طور پر، معاشی طور پر بھی پرسکون تھی اور ویسے بھی پرسکون تھی، امن کے لحاظ سے بھی پرسکون۔ یہ دو نعمتیں تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے ان دو بڑی نعمتوں کے ملنے پر شکر کی بجائے ناشکری کا طریقہ اور راستہ اختیار کیا۔ ناشکری، کفر، یعنی جو دین ان کے پاس بھیجا گیا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نظر انداز کیا، اسے پسے پش ڈالا۔ پھر کیا ہوا نتیجہ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، امن، سکون خوف میں بدل گیا، خوف میں تبدیل ہوا، اور بھوک سے جو نجات ملی ہوئی تھی، بھوک ان پر مسلط ہو گئی، معیشت بھی برباد ہو گئی۔ کیا یہ کسی اور کی کہانی ہے؟ ہوگی کسی اور کی بھی، بہت سو کی ہوگی، لیکن آج ہماری بھی یہی کہانی ہے۔ ہم نے ملک کے قیام کا جو مقصد تھا اس کو فراموش کیا، اس کو پسے پش ڈالا، اسلام اور نفاذ اسلام کو بھلا دیا۔ ہم پر خوف بھی مسلط ہوا، ہم پر بھوک بھی مسلط ہوئی۔ قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، وہ خود بھی سچا ہے، اس کے رسول بھی سچے ہیں، سچی بات کی ہے۔ کتنی بڑی نعمت تھی ایک آزاد ملک کا ملنا، ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے بیک وقت آزاد ہونا بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کا شکرانہ یہی تھا، صرف زبان سے نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، اس کا شکرانہ عملی شکر یہی تھا کہ ہم اس وعدے پر قائم رہتے جو وعدہ ملک بناتے ہوئے کیا تھا، اللہ سے کیا تھا کہ ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے۔ لیڈروں نے بھی کیا تھا، عوام نے بھی کیا تھا، اس پر قائم رہتے، قائم نہیں رہے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، جو اقرار، قول، وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تم پورا کرو، میں اپنے وعدے سکون و اطمینان، چین دینے کے، معیشت بہتر بنانے کے، دنیا سنوارنے کے، آخرت بنانے کے سب وعدے تم سے پورے کروں گا۔ اور اللہ کی رحمت ایسی ہے، وہ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لیکن یہاں بار بار آتا ہے، بار بار اللہ پھر وقت کو واپس لے کے آتا ہے، موقع کو۔ آج بھی موقع گیا لیکن پوری طرح نہیں گیا، کس چیز کا؟
اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، نفاذ اسلام کا، نظام مصطفیٰ لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فائدہ بتانے جا رہا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابی آئے اور آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا یہ دین جب آ گیا، ابھی تو میں نے اس کی دعوت کی ابتدا کی ہے، جب یہ آ گیا تو امن و سکون ہوگا، یہ بدامنی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ مثال دی آپ نے کہ یمن جیسے دور دراز علاقے سے ایک عورت چلے گی، جوان، خوبصورت، زیورات سے لدی پھندی، مکے تک آئے گی، بیت اللہ تک آئے گی، اور پورے راستے میں اس کی طرف بری نظر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہوا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہی عرب جو عملاً بھوکے ننگے تھے، صحرا نشین تھے، کھانے پینے کی معیشت کی فراوانی اور اچھائی بہتری نہیں تھی، ان پر وہ دور بھی آیا کہ خیرات اسلام کے بعد، نفاذ اسلام کے بعد، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ دور بھی آیا کہ غنی امیر آدمی خیرات کا مال لے کر نکلتا تھا، صبح سے شام تک گھومتا تھا شہر میں، اور جس کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہتا تھا اطلب غیری فانا غنی الحمدللہ، کسی اور کو دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے تو تمہارے جیسا نہیں تو بڑی حد تک غنی کیا ہوا ہے۔ غنا بھی آیا، تمنگری بھی آئی، عمارت بھی آئی، معیشت بھی مضبوط ہوئی، بھوک بھی مٹی اور ختم ہوئی، امن بھی آیا، دو بڑی نعمتیں ملی اسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ یہ تو ایک خلاصے کے طور پہ، اختصار کے طور پہ میں نے بات پیش کی۔ تھوڑی تفصیل میں جائیں، وقت نہیں ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کا باہمی کچھ اختلافات اور لڑائیوں کے باوجود مجموعی طور پہ، خاص طور پہ عمر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک اور گولڈن اور سنہری دور، جس میں نفاذ اسلام کی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات لوگوں کے سامنے کھل کر آئیں، عزت بھی ملی دنیا میں، غلبہ بھی ملا دنیا میں، فتوحات بھی ملی دنیا میں، غنائم بھی ملے، مال بھی ملا، امن بھی ملا، ساری نعمتیں دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پر ڈھیر کر دی اور نشاور کر دی۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ وہی عرب جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس نہ افرادی قوت تھی، نہ مناسب ہتھیار تھے، نہ کافی ہتھیار تھے، نہ وسائل تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ رسد تھی، وہ غالب آئے اور انہوں نے مغلوب کیا کس کو؟ اس وقت کی سپر طاقتوں کو۔ آج کہتے ہیں جی امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت ہے، اس سے پہلے روس بھی تھا، اب وہ پھر سر اٹھا رہا ہے، بلکہ اٹھا چکا ہے۔ اور بھی ملک ہیں، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، کسی حد تک، اتنا تو نہیں، فرانس ہے، اور بھی ملک ہیں۔ لیکن اس زمانے میں دو سپر طاقتیں تھیں، جس طرح آج سے کچھ پہلے روس اور امریکہ دو سپر طاقتیں آج کی دنیا کی، ہماری دنیا کی تھیں، اور اب پھر بن رہی ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں ایران اور روم یہ سپر طاقتیں تھیں،
دونوں سرنگو ہوئیں، دونوں زیر ہوئیں، اور اس میں کمال مسلمانوں کے زور بازو کا تھا۔ زور بازو اپنی جگہ، ہتھیار میں نے کہا کم، دوسروں کے مقابلے میں وسائل کم، ہر چیز کم، زور بازو، لیکن اس بازو کے اس زور میں صرف جسمانی طاقت نہیں، دینی اور روحانی طاقت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈروں کو ایک گشتی چٹھی، جس کو سرکولر آج ہم کہتے ہیں، سرکولر لکھا، چٹھی سب کو بھیجی، اور لکھا کیا، کامیابی کا گر کیا بتایا، اوصیکم باجتناب المعاصی، میں تمہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ کامیابی کا نسخہ بتا رہے ہیں، اور اس کا فلسفہ بھی، اس کی حکمت، اس کی وجہ بھی بتائی۔ فَإِن كُنتُمْ سَوَاءٌ مَّا هُمْ فِي الْبَاسِيَةِ فَلَهُمُ الْفَضْلُ فِي الْقُوَّةِ، اگر تم معصیت میں، گناہ میں، نافرمانی میں دشمن کی طرح ہو گئے، ان کے برابر ہو گئے، تو ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر وہ اپنے وسائل اور اپنی تعداد کی وجہ سے تم سے جیت جائیں گے، تمہیں مغلوب کر لیں گے۔ لیکن اگر تم گناہوں سے بچو گے، اللہ کا ساتھ لو گے، تو وسائل کی کمی کے باوجود کامیاب تم ہوگے، وہ نہیں ہوں گے۔ یہ نسخہ بتایا، اور صرف نسخہ نہیں، یہ کارگر نسخہ تھا، اس نے عمل بھی، اس نے اپنا اثر بھی دکھایا۔ حیران تھے مصر والے، حیران تھے چین والے، حیران تھے ایران والے، حیران تھے روم والے، کہ یہ تھوڑی تعداد، تھوڑے وسائل کے باوجود سینکڑوں ہزاروں میل اپنے وطن سے آ کے ہم پر قابو پا رہے ہیں، غلبہ پا رہے ہیں۔ کس طرح؟ اپنی حیرانی پریشانی دور کرنے کے لیے انہوں نے مشن بھیجے، جاسوسی مشن، پتہ کرو، جاسوس ہو، جا کے پتہ کرو یہ مسلمان جیتتے کیوں ہیں، کیسے ہیں، راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے۔ تاریخ پڑھیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ان جاسوسی مشنوں نے ملتی جلتی رپورٹیں آ کے دیں۔ انہوں نے کہا کہ امیرہم کانہ واحد منہم، ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں، ان کا جو قائد اور امیر ہوتا ہے وہ انہی میں سے ایک ہوتا ہے، اس کی کوئی امتیازی شان اور نشان نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، مساوات ہے ان کے درمیان، برابری ہے ان کے درمیان۔ لا یعرف سیدہم من وزیہم، بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہے ان میں، اسلام کی تعلیم کے مطابق۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ رکبان فی النہار و رہبان فی اللیل، رات کو مسلح پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اس سے جڑتے ہیں، اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں ہم سے۔ یہ راز ہے ان کی کامیابی کا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور میرے بزرگوں، نفاذ اسلام کی برکات ایسی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، میں نے اشارے کیے ہیں، لیکن اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور پہلا مرحلہ، پہلے معاشرے، قوم، حکومت، ملک پر نظام مصطفیٰ اور اسلام کو نافذ کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے اوپر نافذ کریں اس کو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ کسی نے درست کہا کہ جو اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، اس نے ملک میں اور دنیا میں کیسے اسلام نافذ کرنا ہے؟ اپنے اوپر خود مسلمان بنے، اہل حدیث بنے،
حدیث والا، حدیث پر چلنے والا، صرف حدیث پڑھنے پڑھانے جاننے والا سننے والا نہیں، حدیث پر چلنے والا بنے، قرآن پر چلنے والے بنے۔ اگلا مرحلہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبیوں کو اسلام کے دائرے میں لائیں، اسلام کے نٹ میں لائیں، نفاذ اسلام ان پر کریں، اپنے بچوں کے نماز، دین کے دوسرے احکام پر چلنا شروع سے ان کو سکھائیں اور واج کریں اور دیکھیں کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر عمل کرائیں، صرف بتائیں نہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے آتے ہیں محلے کے بھی اور علاقے کے بھی اور قوم کے بھی۔ پہلے شروع تو کریں، اپنے سے شروع کریں۔ تو نفاذ اسلام اور نظام مصطفیٰ کا قیام بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے لیے ابتدا گھر سے کرنی ہوگی۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم انگریزی میں کہتے ہیں، گھر سے شروع ہوتی ہے نیکی، گھر سے نیکی شروع ہوتی ہے، اس کو گھر سے شروع کریں اور پھر آگے تک جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔